اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ جو ہمارا راستہ ہے علم کا، تعلیم اور تعلم کا اور دعوت کا، اس سلسلے میں جو ذکر ہے یہ بہت ہی زیادہ ذکر الہی، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا عمل ہے۔ اس کے اندر کوتاہی کرنا اور غفلت برتنا یہ ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بہت ساری سلبی اور منفی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، پہلی وحی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم رکھنا، واقم الصلاۃ لذکری۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ ان کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیا جائے، تو انہوں نے یہی کہا کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اور اللہ رب العزت نے جب ان کو رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت بھی پھر ان کو یہ وصیت فرمائی ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اس میں کمزوری نہ دکھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ذکر جو ہے نا، ذکر اللہ، ذکر اللہ، یہ ایک ایسی توانائی ہے جو انسان کو فعال رکھتی ہے، اس سے انسان کو قوت ملتی ہے اور اس سے انسان کو جذبہ ملتا ہے۔ جیسے یہ کرنٹ نہیں ہوتا، بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے، تیار الکہربائی، یہ گریڈ اسٹیشن سے جہاں جنریٹر جو ہے بجلی پیدا کر رہا ہے، وہاں سے بجلی پیدا ہو کر ان تاروں کے ذریعے جس چیز تک پہنچتی ہے تو وہ چیز فعال ہوتی ہے۔ تو جنریٹر جو ہوتا ہے یہ مولد کس کو کہتے ہیں، پیدا کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت خالق ہے، تو اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ رب العزت نے تو آپ کو یاد رکھا ہوا ہے اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے، تدبیر فرما رہا ہے، آپ کی ساری ضرورتیں مہیا کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو بھولا ہوا نہیں، آپ سے غافل نہیں، آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، آپ کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، آپ کو سنبھال بھی رہا ہے، آپ کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ سے غافل نہیں ہے۔ بندہ جب اس سے غافل ہوتا ہے، شعوری طور پر بندہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت سے غافل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر بندے کے اوپر جو ہے نا منفی اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے، ان سے محفوظ رہنے کے لیے بندے کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ شعوری طور پر اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق رہے۔ یہ تعلق عبادت کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے، اس کی طرف منیب رہے، اس کے سامنے مخبت رہے، متذلل اور خضوع اور خشوع کے ساتھ رہے اور اس کی محبت کے ساتھ سرشار رہے۔ یہ ساری جو ہے نا شعوری چیزیں، اور اس کے لیے ذکر، اللہ رب العزت کا نام لینا، اللہ کو یاد رکھنا دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر انسان کو بڑی
یعنی مستعدی کے ساتھ اور بڑی عزیمت کے ساتھ اس کے اندر انسان کو منہمک رہنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل طلبۃ العلم میں چیز آ گئی ہے کہ نمازوں میں بھی سستی آ گئی، نوافل کے اندر سستی آ گئی، فرائض میں بھی کوتاہی آ گئی، اور جو اذکار ہیں مختلف اوقات کے ان کا بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ تو اس چیز کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے نا ظلمانی، نورانی کی مقابل ظلمانی کیفیات جو ہے نا یہ طاری ہو جاتی ہے۔ ذکر کے ساتھ نور ہوتا ہے اور غفلت کے ساتھ ظلمت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ظلمت ہوتی ہے، اور یہ ظلمانی کیفیت جو ہے نا انسان کی قلب پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے اندر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس ظلمانی کیفیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے نا تو جو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور جو منبع نور ہے اسی سے نور ملتا ہے، اس کے ساتھ انسان کو نا اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ کوئی وقت بھی اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان کسی جگہ کھڑا ہوتا ہے، یا کسی جگہ بیٹھتا ہے، یا کسی جگہ لیٹتا ہے یا چلتا ہے، اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، تو کان علیہ من اللہ ترۃ یوم القیامہ، تو یہ اس کے اوپر ترا کس کو کہتے ہیں؟ نقصان ہو جائے گا، یہ اس کا نقصان ہوگا، اور نقصان کی وجہ سے پھر حسرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، میرا نقصان ہو گیا، چلا گیا۔ اسی لیے جو یہ ذکر شغل والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ بات کہا کرتے ہیں جو دم غافل سو دم ضائع، یعنی جو سانس غفلت میں نکل گیا وہ ضائع ہو گیا۔ غفلت میں انسان کا سانس نہیں نکلنا چاہیے، انسان کا جو بھی وقت ہو وہ اللہ رب العزت کی یاد میں رہنا چاہیے، تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو علم کے اضافے کی دعا سکھائی ہے، رب زدنی علما، اور جس چیز کی کثرت کا اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور باقی ساری عبادات جو ہیں یہ جنت میں جا کے ختم ہو جائیں گی، لیکن ذکر کی عبادت جو ہے یہ وہاں جا کے ایسی ہو جائے گی جیسے اب یہاں ہم سانس لیتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں نا، تو سانس جو ہے خود بخود آئی جاتا ہے، تو وہاں خود بخود ذکر ہوتا رہے گا، یہ عمل وہاں جا کے بھی جاری رہے گا، یہ عمل وہاں جا کے بھی جاری رہے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام یلہمون التسبیح والتحمید، یہ الہام ہو جائے گا، یہ ہر وقت تسبیح و تحمید ہوتی رہے گی، یہ عمل وہاں جا کے بھی جاری رہے گا۔ تو اس چیز کا انسان کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے نماز خشوع کے ساتھ پڑھا کریں، نوافل کا اہتمام کیا کریں، اور نوافل کے اندر صرف نفل نماز ہی نہیں، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کیا کریں۔ اس عمر کے اندر جو جوانی کی عمر ہے، اس میں انسان اگر عبادت کا اہتمام کرے تو پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی پھر یہ اس کی عبادت چلتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت لکھتے رہتے ہیں کہ یہ عبادت کرنے والا تھا، اور اگر اس عمر میں انسان نے غفلت اور کوتاہی کی ہے تو بڑی عمر میں جا کے پھر چاہتا بھی ہے میں کروں تو وہ کر نہیں سکتا، ہمت نہیں ہوتی، جسم ساتھ نہیں دیتا، صحت ساتھ نہیں دیتی، مشغولیتیں ایسی بن جاتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ جو آپ کا مرحلہ ہوتا ہے نا جوانی کا، یہ بڑا ہی قیمتی مرحلہ ہے۔ اس عمر میں ذکر کا اہتمام کرنا
اور اس ذکر کو اپنی زندگی کا ایسا معمول بنا لینا کہ انسان اس سے غافل نہ ہو، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ذکر کی تاثیر بڑی ہے، ذکر کی تاثیر بڑی ہے۔ ذکر سے محروم رہ کر انسان شیطان کا جو ہے نا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور ذکر اگر انسان کرتا رہے تو اللہ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں انسان رہتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر پکڑیں ذرا، پہلا حصہ تفسیر ابن کثیر، جو کتاب ہے نا شیخ عبدالرزاق البدر کی، فقہ الادعیۃ والاذکار، آپ لوگوں کو نا اس کا اہتمام کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے الوابل الصیب، یہ نا بہت اہتمام کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اور ذکر جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ شامل کریں۔ یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ تو پہلے جو ہے نا اس حدیث کو پڑھ لیں آپ۔ اس میں یا ایھا الناس اعبدوا والی آیت کی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا حافظ ابن کثیر نے۔ وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعُدُوُّ السِّرَانَ فِي أَثَرِهِ فَأَتَىٰ حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ کے ذکر میں انسان ہو تو شیطان سے محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہوا تو انسان شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا حصار بھی ہے، حفاظت کا سامان بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ تو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اعتصام باللہ جو ہے نا، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ہو اور اللہ رب العزت کو یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس میں غفلت نہ کرے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور اللہ کی قوت و قدرت اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی عنایت اور اس کی رافت اور اس کی انعام اور اس کی بخشش، یہ تو جتنا انسان اس کے اوپر غور کرے اور جتنا اللہ رب العزت سے طلب کرے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ نواز دے۔ لیکن جو اللہ کا نام ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ یہ نام جو انسان کی زبان پر ہوتا ہے نا اللہ رب العزت کا، تو انسان کو اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ اس نام کی لذت انسان محسوس کرے۔ اللہ اللہ اللہ، جس وقت انسان کے منہ سے یہ نکلے، اس کے دل کے اندر اور اس کے جسم کے اندر اس کے ایسے اثرات ہوں کہ انسان جو ہے اس نام سے لذت اور حلاوت محسوس کرے۔ یہ حاصل ہے بندگی کا، یہ حاصل ہے بندگی کا۔ اور اللہ رب العزت کا نام جو ہے اس کا دہراتے رہنا، تسبیح کے ساتھ، حمد کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ، اللہ کی الوہیت کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے نا بڑی انسان کی زندگی کے اندر برکات ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نام کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے تبارک اسم ربی کا، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ انسان کو سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان اس کا اہتمام کر لینا تو انسان بہت قیمتی ہو جاتا ہے، بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص اس پر توجہ کریں اور اس پر محنت کریں کہ انسان ذاکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ذکر کی دولت نصیب کر دے۔ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کے بارے میں، ہے یہ نام وہ، ہے یہ نام وہ جو
خاک کو پاک کرے نکھار کر، یعنی اللہ کا نام وہ نام ہے جو خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ نام وہ جو خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ نام وہ جو خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ نام وہ جو خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ نام وہ جو عرض کو سما کرے ابھار کر، یعنی یہ وہ نام ہے جو خاک کو پاک کر کے، خاک کو نکھار کر پاک کر دیتا ہے، یعنی مٹی سونا بن جاتی، مٹی سونا بن جاتی، کانٹا پھول بن جاتا ہے یہ نام وہ جو خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ نام وہ جو عرض کو سما کرے ابھار کر، یہ زمین کو آسمان بنا دیتا ہے، یعنی زمین پہ پڑے ہوئے، زمین سے بنے ہوئے انسان کو یہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس کے کلمات جو ہیں یہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں، منہ سے نکلے ہوئے کلمات عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے نا یہ انسان بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ پھر بلندیوں کی طرف سفر کرتا جاتا ہے، بہت اونچا چلا جاتا ہے یہ نام وہ جو عرض کو سما کرے ابھار کر، اکبر تو ورد اس نام کا، اکبر تو ورد اس نام کا صدق سے بے شمار کر، اکبر تو ورد اس نام کا صدق سے بے شمار کر۔ تو یہ چیز جو ہے ذکر، اس کو اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت دیں اور اس کا اہتمام کریں، اور کچھ دیر بیٹھا کریں، کچھ دیر بیٹھا کریں، صبح کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں، مسنون اذکار کے ساتھ، قرآن کی تلاوت ہو یا احادیث کی تلاوت ہو یا جو مذکور مسنون اذکار ہیں ان کا انسان اہتمام کرے، تو یہ چیز جو ہے نا اس راستے کے اندر یہ نور بھی ہے اور یہ توانائی بھی ہے اور یہ جو ہے نا پریشانیوں کا علاج بھی ہے۔